سلام اور نمسکار دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام مسلمان روزے رکھنے میں مصروف ہیں۔ چلے آج کی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح دین اسلام میں رمضان کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کی جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی جو لوگ گزرے تھے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ باقی ابراہمک ریلیجنز کی بات کریں یعنی کہ کرسچن اور جوز کی، تو وہ تو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر آخر اس آیت میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی پہلے روزے رکھا کرتے تھے؟ اب یہ جاننے کے لیے کہ دین اسلام میں رمضان کی شروعات کیسے ہوئی، تو آئیے چلیں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کو جان لیتے ہیں۔ ترکی کے ساؤدرن ایسٹ ایریا میں ایک جگہ واقع ہے جس کو ہیرن کہا جاتا ہے۔ 4000 سال پہلے سومیرین مرچنٹس نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی اور ہیرن کو کمرشل اور ریلیجیس سینٹر بنایا تھا میسوپوٹیمین سیویلائزیشن کا۔ ہیریرین یعنی کہ ہیرن میں رہنے والے لوگ مشرک تھے جو کہ سن نامی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ سن کو مون گاڈ بھی کہا جاتا تھا اور اس خدا کے لیے ہیرن کے لوگوں نے ایک ٹیمپل بھی بنا رکھا تھا۔ ہیرن کے لوگوں کے لیے دن کی تپتی دھوپ کے بجائے رات کا ٹائم زیادہ ریلیکسنگ ہوتا تھا، اسی لیے وہ رات کے خدا کو یعنی کہ مون گاڈ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اپنے سن گاڈ کو، جس کو انہوں نے شمس کا نام دے رکھا تھا، اس کو گاڈ آف مون یعنی سن کا بیٹا بتاتے تھے۔ اگر ہم پرانے وقتوں کی میتھولوجیکل سٹوریز کی طرف چلیں جو کہ اس ہیرن کے ایریا سے منسلک ہیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مارچ کے منتھ میں چاند غائب ہو گیا تھا آسمان سے، جس کے بعد ہیرن کے لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی تھی کہ چاند دوبارہ نظر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے مون گاڈ کو راضی کرنے کے لیے 1 ماہ تک لگاتار روزے رکھے، جس کے بعد بالآخر چاند نظر آ گیا۔ جب چاند نظر آیا تو ہیرن کے لوگوں نے سیلیبریشنز رکھیں اور پھر ہر سال باقاعدگی سے اینولی اپنی سیلیبریشنز رکھنا شروع کرتیں اسی سیم دن، اور اس دن کو انہوں نے الفطر کا نام دیا۔ مسلمان جو رمضان مناتے ہیں اور اس کے بعد عید الفطر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی بیسس بھی اسی پرانے ٹریڈیشن سے آتی ہیں۔ 553 BC کی بات ہے جب نیو بیبلیون کے کنگ نیبونیدس نے ایک ملٹری کمپین سٹارٹ کی تھی عرب پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ نیبونیدس کی پیدائش بھی ہیرن کے ایریا میں ہوئی تھی اور وہ بھی کہ سن کو ماننے والا تھا۔ اس نے عرب میں بہت سی فتوحات کی اور اس نے یتیب کے ایریا کو بھی فتح کیا تھا جو کہ آج کا مدینہ ہے۔ انہی فتوحات کی وجہ سے نیبونیدس کے کسٹمز اور ٹریڈیشنز عرب میں پھیل گئے تھے، جن میں 1 ماہ روزہ رکھنا اور الفطر کو سیلیبریٹ کرنا بھی شامل تھا۔ آج بھی سعودی عربیہ کے ہیل ریجن میں مون گاڈ سن گاڈ شمس اور گاڈ آف وینس کے اسکرپچرز اور سائنز پائے جاتے ہیں۔ کرسنٹ مون کا نشان جو مسلمان اپنے اسلامی جھنڈے میں استعمال کرتے ہیں، وہی کرسنٹ مون کا نشان نیبونیدس بھی استعمال کیا کرتا تھا، جس کا پتہ ہمیں انہی اسکرپچر سے ملتا ہے۔ ہیریرین لوگوں کو سیبینز بھی کہا جاتا تھا اور قرآن میں ہمیں ان سیبینز کا بھی ذکر ملے گا کہ وہ بھی کرسچنز اور جوز کی طرح اہل کتاب تھے۔ سیبینز جو کہ ہیرن کے ایریا میں پائے جاتے تھے وہ تو مشرک تھے، یعنی کہ ایک سے زیادہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ سیبینز کی ایک اور کمیونٹی بھی تھی جو کہ مونوتھیسٹ تھی، جن کو میندین کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ روزے رکھا کرتے تھے اور ان روزوں کو صوم کا نام دیا کرتے تھے۔ اگر ہم اسلامی روزوں کی بات کریں تو ان کو بھی صوم ہی کہا جاتا ہے۔ وہی مونوتھیسٹ کمیونٹی ہر نیو ایئر کے پہلے ماہ کی چھٹی رات سیلیبریٹ کیا کرتے تھے نائٹ آف پاور کے طور پہ، اور اس کمیونٹی میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس رات جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی جنت کو ابیتر کا نام دیتے تھے۔ اب اگر ہم مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کی طرف آ جائیں تو اس مہینے میں بھی
لیلۃ القدر کے نام سے ایک رات سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور صحیح بخاری میں اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ رمضان میں بھی مسلمانوں کی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ پروفٹ محمد نے کس طرح سے سیبینز کے ان ٹریڈیشنز کو اسلام میں شامل کیا۔ اگر ابن ہشام کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی ایک حوالہ ملتا ہے کہ پروفٹ محمد کو لوگ سیبین لائر کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ ابن ندیم جو کہ ایک مشہور مسلمان بائیوگرافر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ ہریرین 30 دن تک روزے رکھا کرتے تھے اپنے مون گاڈ سن کے لیے۔ اسی طرح ابن ابی زناد بھی کہتے ہیں کہ ہریرین لوگ 30 دن تک روزے رکھا کرتے تھے۔ سیم چیز ابن الجوزی بھی لکھتے ہیں، اور وہ مزید اس ٹریڈیشن کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ غریبوں میں پیسے بھی تقسیم کیے جاتے تھے، جیسے کہ اکثر مسلمان عید الفطر پہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہریرین لوگ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو بھی قربان کیا کرتے تھے۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پروفٹ محمد مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے ٹرائب اوس اور خزراج کے ٹریڈیشنز کو اپنایا اور اس کو اسلام کا نام دیا۔ انہی دو ٹرائبز کے لوگ ہر جمعے کو اپنی عید منایا کرتے تھے، تو اس کو دیکھا دیکھی پروفٹ محمد نے جمعے کو مسلمانوں کا بھی ہالی ڈے بنا دیا۔ پروفٹ محمد نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ دین اسلام کا حصہ بنے رہیں، ان کو اپنے پرانے دین میں اور اسلام میں سملیرٹی محسوس ہو، ان کو دین اسلام اپنانا مشکل نہ لگے۔ اسی طرح ان کو دیکھا دیکھی دن میں 5 نمازیں اور وضو کرنے کا رواج بھی شروع ہو گیا۔ مسلمان رمضان کے روزوں میں دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں۔ 19/26 آیت کو دیکھیں، اس میں فرمایا گیا ہے، کھاؤ پیو، تم لوگوں کو دیکھو تو کہہ دو کہ تم نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے اور تم اس دن کسی سے بات نہیں کرو گے۔ قرآن کی اس آیت کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ روزے میں صرف چپ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بی بی مریم کو بھی اجازت تھی روزے میں کھانے پینے کی۔ اس حوالے سے قرآن میں ہمیں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ مسلمانوں کو جو روزہ رکھنا ہے اس میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، کیونکہ قرآن میں تو اس قسم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں رمضانوں کے روزوں کی سائیڈ ایفیکٹس کی۔ رمضان میں روزے رکھنے سے ڈی ہائیڈریشن اور لو شوگر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان اکثر رمضان کے روزوں کے فائدے بتاتے ہوئے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی مثال دیتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ 12 سے 16 گھنٹے کی ہوتی ہے، جس میں پانی پینا لازمی ہوتا ہے۔ دن بھر پانی کے بغیر رہنا خطرناک ہوتا ہے، جو کہ لوگوں میں کڈنی کے حوالے سے پرابلمز پیدا کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور رمضان کے حوالے سے کافی جانکاری ملی ہوگی۔